دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گی۔ 18ویں ترمیم کو لوگ جائنٹ وینچر کر رہے ہیں نیب کے قانون کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو۔ جو نون والے ترمیمیں مانگ رہے ہیں وہ نیب سے ایک مذاق ہوگا۔ میرے موکل یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ستارے گردش میں وہ نواز شریف کے بعد اب فردوس عاشق نعمان صاحب کہیں گی مجھے کیوں نکالا۔ حکومت سے نہ پوچھتا ہوں نہ حکومت مجھے بتاتی ہے، میرا اپنا موکل مجھے بتاتا ہے۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ دیں کہ اس نے گندم کے چوروں کو، آئی پی پی کے چوروں کو نکیل ڈالی ہے۔ نیب ٹارزن بننے جا رہا ہے۔ رمضان کے بعد 2 طرفہ ٹارزن کی واپسی ہوگی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی بڑی پیشگوئی، کہا نیب ترمیمی آرڈیننس ٹھیک نہیں ہونے جا رہا۔ 18ویں ترمیم اور نیب آرڈیننس پر کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف کے بعد اب فردوس عاشق عوان کہیں گی مجھے کیوں نکالا۔ موکل بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ستارے گردش میں ہیں۔ پاکستان میں ایک بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، غربت کی لکیر سے اور کروڑوں لوگ نیچے جا رہے ہیں۔ کہاں لاک ڈاؤن ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں کیمرہ لے کے لاہور، کیا لاک ڈاؤن ہے پاکستان میں؟ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ جو آدمی گینتی لے کے اور بیلچا لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو راشن مل رہا ہے۔ اس سفید پوش کا مسئلہ ہے جس نے عید کے سیزن کا سامان دکان کے آگے ڈالا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال شٹر والی دکانوں کا ہے۔ 15ویں روزے تک کم از کم کھول دینی چاہیے۔ مزید لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں، مذاق ہو رہا ہے۔ مزدوروں کو تو راشن مل رہا ہے، اصل مسئلہ سفید پوش طبقے کا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال شٹر والی دکانوں کا ہے۔ 15ویں روزے سے دکانیں کھول دینی چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے وزیراعظم کا اہم اقدام۔ صوبوں کو مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے۔ آئل پرائسز بڑھنے پر بلا تاخیر مہنگائی کی جاتی رہی۔ تیل کے نرخوں میں نمایاں کمی کے بعد اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی یقینی بنائی جائے۔ منافع خوری کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ روزگار کھولنے والوں کے رجسٹریشن کے لیے خصوصی پورٹل تیار۔ وزیر اعظم عمران خان آج افتتاح کریں گے۔ معیار پر پورا اترنے والوں کو احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے فی کس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات کا اعلان۔ انجینئرنگ کونسل نے تعمیراتی شعبے کو بڑا ریلیف دے دیا۔ انجینئرنگ کونسل میں رجسٹریشن کے لیے بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانے کی شرط ختم۔ تعمیراتی فرم میں تعینات انجینئرز کی بائیو میٹرک تصدیق بھی ختم کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کا عوام کی سہولت کے لیے اہم اقدام۔ صوبے بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز رات 8 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ پنجاب میں یوٹیلیٹی سٹور صبح 9 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ صارفین افطاری کے بعد بھی خریداری کر سکیں گے۔ ادھر فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی پر ملنے والی اشیاء غائب۔ گھی، چاول، مسالہ جات سمیت دالیں بھی دستیاب نہیں۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں جاری۔ قمبر میں تاجروں نے مارکیٹیں کھول لی۔ دکانیں کھلتے ہی شہریوں کا رش لگ گیا۔ سماجی فاصلوں کی پابندی، نہ ہی کوئی حفاظتی اقدامات۔ ادھر راولپنڈی میں جگہ جگہ دکانوں کے آدھے شٹر کھول کر کاروبار جاری۔ کورونا پھیلنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ بادلوں نے پھر رنگ جما دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ فیصل آباد، سرگودھا، مرید کے کاموں کی، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، جلال پور بھٹیاں میں بادل برسے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اگلے 2 روز بارشیں ہوں گی۔ شعیب اختر کہتے ہیں وکلا برادری کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ ماضی میں وکلا تحریکوں کی ہمیشہ حمایت کی۔
ادھر کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف نے تفضل رضوی اور شعیب اختر کو معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ٹیسٹ میں تیز ترین 200 وکٹیں لینے والے پاکستانی اسپنر یاسر شاہ نے زندگی کی 34 بہاریں دیکھ لیں۔ اسٹار اسپنر کو 33 ٹیسٹ میچز میں تیز ترین 200 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور سابق مس یونیورس اور بھارتی اداکارہ سشمیتا سین نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مسلمان مداحوں کے دل جیت لیے۔ بھارتی اداکارہ نے انسٹاگرام پر لائیو سیشن کے دوران مسلمان مداحوں کی خواہش پر سورہ العصر کی تلاوت کی۔ سشمیتا سین کے ساتھ ان کے بچوں نے بھی تلاوت کی ہے۔ اور اس وقت وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مایوس نہیں کریں گے۔ سیاسی طور پر اگر ریلوے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے یعنی ایک مہینہ یہ تنخواہ دے رہے ہیں، ایک اس سے اگلا مہینہ ہے، ہماری 5 ارب روپے کی تنخواہیں بغیر آمدن کے جا رہی ہیں۔ سو ایک تنخواہ اور کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ورنہ ہمیں اور سبسڈی لینی پڑے گی۔ اگر آپ نے ریلوے کے بارے میں جاننا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مزدور عظیم ہے، ہمارا ریلوے کا مزدور عظیم مزدور ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے دوران بھی کوشش کی ہے کہ یہ بوسیدہ ٹرینیں ٹھیک ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان مال ایک کی ہے۔ اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے، ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے۔ اگر فنانس منسٹری کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فنانس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، لیکن اگر آپ ریلوے کو دے دیں تو ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک گریڈ کے بجٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا پی ایس ڈی پی خود بنائیں گے۔ ایک گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے، اور میں آپ کو روزے میں زبان دے رہا ہوں، کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جو ایک نئی لہر نکلی ہے کہ کرونا وائرس سے پی آئی اے اور ریلوے جو ہے نشانہ بنی ہوئی ہے، جب تک میں وزیر ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میری پریس کانفرنس 5 منٹ کی ہوتی ہے اور 5 منٹ سوال۔ یار مجھے چھوٹے چھوٹے اچھا مجھے لکھ کر دیں، میں چیک کروں گا، مجھے اتنا یاد نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بھری جائیں گی، آپ بے فکر ہیں۔ آپ کو ریلوے کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ ہوتے ہی ریلوے میں ہیں۔ سارے پاکستان میں 1000 مارکیز لگائیں گے ریلوے کی زمین پر، اور پرائیویٹ کو ٹھیکہ دیں گے، اور مختلف جگہوں پہ فوڈ مارکیٹ بنائی جائیں گی۔ جی سر، جی نیب کے ترمیمی آرڈیننس سے کیا؟ نیب کا ترمیمی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا، سارے غور سے سن لیں میری بات، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے، اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے، اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں۔ دو طرفہ ٹارزن بنے گی، کیا بٹ صاحب سوال کیا؟ اس دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گی، اور نیب جو ہے وہ کوئی مسودہ یہ جعلی ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے، اور جن گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں،
جب میں یہ کہتا ہوں تو حکومت مجھ سے خفا ہوتی ہے، آپ ایسی، میں حکومت سے نہ پوچھتا ہوں نہ حکومت مجھے بتاتی ہے، میرا اپنا موکل مجھے بتاتا ہے کہ جو ترمیمیں وہ مانگ رہے ہیں نیب میں وہ ممکن نہیں ہے، کم از کم میں ان کا حامی نہیں ہوں۔ جو نون والے ترمیمیں مانگ رہے ہیں وہ نیب سے ایک مذاق ہوگا۔